حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قریب ترین صحابہ میں سے ہیں، ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑے فضائل عطا فرمائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی جو پیدائش ہے وہ 13 رجب کو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ یہ کہتے تھے، کسی نے کہا تھا کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم کرم اللہ وجہہ کا لفظ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے چہرے کو چمکتا ہوا رکھے، روشن رکھے، ہم تو ان کے بارے میں یہ کہیں گے۔ اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کرم اللہ وجہہ کا لفظ زیادہ بہتر ہے۔ رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، کرم اللہ وجہہ کا لفظ زیادہ خوبصورت ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضائل سے نوازا تھا، بڑے فضائل سے نوازا۔ ایک فضیلت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اور اس وقت میں یہ ایمان لے کر آئے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو بڑی عمر والوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے کے آ رہے ہیں۔ بچوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سب سے پہلے ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے کے آ رہے ہیں۔ عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے کے آ رہی ہیں۔ تو بچوں میں سے 10 سال کی عمر میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اور ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بلایا ہو یا کوئی کام کہا ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کام سے انکار کر دیا ہو یا پیچھے ہٹ گئے ہوں، کبھی نہیں۔ مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی ساتھ دینے والے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور لوگوں کی امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ امانت 2 قسم کی ہے، ایک امانت وہ ہے جو لوگوں کی ہے، اور ایک امانت وہ ہے جو اللہ کی ہے۔ مال و دولت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے یہ لوگوں کی امانتیں تھیں۔ لوگوں کی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالہ کر کے جا رہے ہیں، اور کن کی امانتیں ہیں؟ جو جانی دشمن ہیں، جو آپ کے بارے میں منصوبہ بنا کر آئے کھڑے ہیں کہ اب ان کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنا ہے، انہی کی امانتیں ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالہ کر کے جا رہے ہیں کہ ان کی امانتیں ادا کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ اور جان یہ اللہ کی امانت ہے، جان اللہ کی امانت ہے، نبی کا وجود یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی امانت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دونوں کی ہی فضائل ہیں، تو جن کی جتنی فضیلت ہے ان کو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سب سے چھوٹی عمر کے اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کیا۔ کیسے فضائل سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو سسر ہیں وہ نبیوں کے سردار، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار، ان کے بیٹے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار۔ کتنے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو عطا فرما رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے
محبت مومن رکھتا ہے اور علی سے بغض منافق رکھتا ہے، یہ فرمایا۔ علی سے محبت مومن رکھتا ہے اور علی سے بغض منافق رکھتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیں کہ جس آدمی کے دل میں ایمان اترا ہوا ہوگا وہ ضرور بھی ضرور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ جس کے دل میں ایمان اترا ہوا ہے وہ ضرور بھی ضرور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت رکھنے والا ہوگا، اور جس کے دل میں نفاق ہے وہ ضرور بھی ضرور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بغض رکھنے والا ہوگا۔ تو جس کے دل میں ایمان اترا ہوا ہے وہ ضرور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت رکھنے والا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھیں کہ ایک آدمی کافر ہے لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے حضرت علی سے محبت ہے، تو وہ اس کہنے کی وجہ سے مومن نہیں ہو سکتا۔ دونوں باتوں کو الگ سمجھیے گا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ حضرت علی سے محبت رکھتا ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور وہ مومن ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسا کتنے آپ کو معاشرے میں واقعات سنتے ہوں گے کہ کتنے یورپ میں جو تاریخ دان ہیں یعنی غیر مسلم، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کے سچے ترین انسان تھے، کسی نے کہا دنیا کے سب سے زیادہ سمجھدار انسان تھے، کسی نے کہا کہ دنیا کے سب سے زیادہ یعنی لوگوں کے محبوب انسان تھے، کئی الفاظ لکھے ہیں۔ یعنی گویا کہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا ان کے ان الفاظ سے وہ ایمان والے بن گئے؟ تو دونوں باتوں کو الگ سمجھنا پڑے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضائل سے نوازا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان میں مواخات پیدا فرمائی۔ مواخات یعنی ان کے درمیان تقسیم کی ہے، مواخات سے مطلب بھائی چارہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک فضیلت تو یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، دوسری فضیلت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تیسری فضیلت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ کے نکاح میں ہے، اور چوتھی فضیلت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دے رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں مواخات ادا فرمائی ہے، یعنی مہاجرین اور انصار میں مواخات ادا فرمائی ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری مواخات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میرے لیے ایسے ہی جیسے کہ حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا درجہ دے رہے ہیں کہ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ بھی میرے ساتھ محبت رکھنے میں، میرے ساتھ تعلق رکھنے میں ایسے ہی ہیں جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ایسے ہی میرے لیے۔ تو اتنے فضائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو خلافت ملی ہے، تو بڑے آسان انداز سے انہوں نے خلافت کے معاملات کو سنبھالا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی فیصلہ یعنی کیسے ایمان والے تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ کوئی فیصلہ اگر اپنی ذات کے خلاف بھی آ گیا ہے تب بھی اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی فیصلہ اگر ان کے اپنے خلاف بھی آ رہا ہے، اپنے ماتحت یعنی خود ان کی اپنی حکومت ہے، اس کے باوجود کوئی قاضی ان کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، ان کا اپنا مقرر کردہ قاضی ان کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، تب بھی اس سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے ہیں، فیصلہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا منگاتے ہیں کہ یا اللہ جیسے آپ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین عطا فرمائی تھی، یعنی ان کو خلافت عطا فرمائی تھی، جیسے انہوں نے
حکومت کی ہے جیسے وہ بادشاہ تھے، یا اللہ ہمیں ایسے بادشاہ عطا فرما کہ ہر ایک کی خیر خواہ تھے، کہ وہ عوام کی بھی خیر خواہ تھے، دین کی بھی خیر خواہ تھے، کہ عوام کی خیر خواہی ان کے دلوں میں کتنی تھی۔ آپ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں پڑھ کے تو دیکھیں کہ جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو اس حکومت میں لباس تبدیل کر کے تاکہ ہمیں کوئی پہچان نہ سکے، رات کو گلیوں میں پھر رہے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کسی کو پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہے۔ عوام کے کتنے خیر خواہ ہیں، اور دن کے خیر خواہ ہیں کہ اتنا کہ اگر کوئی حکم ہمارے خلاف بھی آ گیا ہے تو اسے قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما تھے اور فرمایا کہ اگر میں کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف کروں تو تم کیا کرو گے؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر اگر آپ نے کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف کیا تو ہم اپنی تلواروں سے آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے اتر کر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے ایسے لوگ ہیں کہ اگر عمر نے کوئی غلطی کی تو لوگ اس کو سیدھا کرنے والے ہیں۔ کیا ہمارے یہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کئی فیصلے، یعنی ان کے بعض دفعہ کوئی فیصلہ وہ لے کر جاتے ہیں قاضی کے پاس تو وہ فیصلہ اگر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو کبھی نازی کے اظہار نہیں کرتے، کیسے عادل بادشاہ۔ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لے کر بھاگ گیا۔ اب جب وہ پکڑا جاتا ہے تو عدالت میں لے جایا جاتا ہے تو قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی یہ ان کے مقرر کردہ قاضی تھے، تابعی تھے، تو صحابہ کے درمیان بھی یہ فیصلہ کیا کرتے تھے قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تلوار میری ہے، وہ یہودی کہہ رہا تلوار میری ہے، تو قاضی شریح رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کوئی گواہ پیش کر دیں، کوئی گواہ پیش کر دیں تو تلوار آپ لے جائیں، دو گواہ ہونا ضروری ہے۔ تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میرا یہ جو غلام ہے کمیل یہ بھی یہ گواہی دے گا، ٹھیک ہے ایک گواہی ہو گئی ہے، دوسرا گواہ پیش کر دیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ دوسرا میرا یہ جو بیٹا حسن ہے یہ گواہی دیتا ہے۔ تو قاضی شریح رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے درمیان اس بات میں اختلاف تھا کہ قاضی شریح رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، ان کے پاس بھی دلائل تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں مقبول ہے، ان کے پاس بھی دلائل تھے۔ تو قاضی شریح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، لہذا تلوار آپ کی نہیں ہے۔ اپنا مقرر کردہ قاضی ہے، فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہمیں قبول ہے، اپنے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے صدق کے دل سے قبول کر رہے ہیں۔ یہودی نے کہا کہ اتنا سچا دین، آپ کا مقرر کردہ قاضی آپ کے خلاف فیصلہ دیتا ہے، آپ قبول کر رہے ہیں، مجھے کلمہ پڑھائیے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو اسلام تو سچا دین ہے، مسلمان اپنی زندگی تو اسلام کے مطابق پیش کریں، پھر دیکھیے تو صحیح لوگ کیسے ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی سچی اتباع کرنے والا بنا دے۔